نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ذوی المجد والاحتشام مشائخ اعظام معزز علماء اکرام واجب الاحترام سامعین ذی وقار صاحب صدر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مفتی پیر سائیں غلام رسول قاسمی شیخ المجودین حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب حضرت علامہ مفتی محمد جان مصطفی صاحب جگر گوشہ حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا بشیر الدین صاحب جگر گوشہ حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا غلام فرید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان سب حضرات کی اجازت سے حضرات ذی وقار میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں گفتگو کرنے سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نعت کے ایک یا دو اشعار پیش کیا کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دو شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنا معاف الضمیر اس کا اظہار کروں۔ آپ سماعت کیجئے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے
سامعین ذی وقار، آج کی یہ تقریب سعید غزالی دوران راضی زمان حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے جگر گوشہ حضور مرجع العلماء نمونہ اسلاف حضرت علامہ غلام نصیر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان حضرات کی یاد میں، ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ ان کے عرس کی مجلس ہے۔ میں نے آپ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت نے آج کی اس تقریب سعید میں شرکت کرنے کی توفیق عطا کی اور ہم آج اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا کرے اور میرے سمیت ہم سب لوگوں کو اس پر کاربند رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ملک سے کچھ کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے، اس مالک حقیقی نے، اس خالق ارض و سما نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم، یہ لام تعلیل کا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، کس کے عمل سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو اس نے زندگی کو اور موت کو اس لیے خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ حضرات ذی وقار، اس میں دو اقوال ہیں کہ موت اس دنیا سے مراد ہے اور زندگی آخرت کی مراد ہے، یہ ایک قول ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، مطلب اس دنیا میں تمہیں موت دے کر آزمایا اور آخرت میں تمہیں دائمی زندگی دی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زندگی اور موت دونوں اسی دنیا میں مراد ہے اور یہی قول راجع قول ہے، کیونکہ آخرت دار الابتلاء نہیں ہے، وہ دار النعمت ہے، وہ دار الجزا ہے، وہاں ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ دوسرا قول راجع قول ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، مراد ہے اسی جہان میں تمہیں زندگی عطا کی اور تمہیں موت دے گا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ زندگی دی تاکہ تمہیں آزمائے اور تمہیں موت دے گا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ تم میں سے اچھے اعمال کس کے ہیں؟ حضرات ذی وقار، معزز علماء اکرام، اس میں ایک بہت قابل غور نقطہ ہے کہ اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے موت کو پہلے ذکر کیا ہے زندگی سے، حالانکہ موت زندگی کے بعد ہے، پہلے زندگی ہے۔ جب تک کسی چیز کو زندگی نہ دی جائے اس کے مرنے کا کوئی معنی نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت نے یہاں موت کو پہلے ذکر کیا، اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، خلق کیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ مقام انذار ہے اور موت زیادہ بڑی دائی ہے عمل کی طرف اور خشیت کی طرف، زہد و ورع کی طرف اور اللہ رب العزت کے خوف کی طرف، اور موت سب سے بڑا دائی ہے عمل پر اکسانے کے لیے، اس وجہ سے موت کو زندگی سے پہلے ذکر کیا۔ حضرات ذی وقار، کون لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہیں اور اپنی موت میں بھی کامیاب ہیں؟ اس آیت کو میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم یہ جان سکیں، ہم یہ معلوم کر سکیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کی زندگی بھی کامیاب ہے اور جن کی موت بھی کامیاب ہے۔ حضرات ذی وقار، وہ لوگ بلا شک و شبہ حضور اشرف العلماء کے جیسے لوگ ہیں اور وہ لوگ حضور مرجع العلماء کے جیسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہیں اور جن کی موت بھی کامیابی پر ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی زندگی میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی ہیں، اور اس کی وجہ
اس کا سبب، اس کی دلیل یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ پھر اس پر قائم رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ آدمی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا عمل کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا، اس سے بڑا اچھا قول کس کا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب میں رہ کر اللہ سے ڈرتے ہیں، خدا کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے زندگی بھی کامیابی والی دی اور جنہیں اللہ نے موت بھی کامیابی والی دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من جاہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ آدمی جس نے دین کا علم طلب کیا تاکہ اس علم سے دین کو زندہ کر دے اور پھر اسے موت آ گئی، فبینہ وبین النبیین، اس کے درمیان اور اللہ کے انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، ان کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے من امر بالمعروف ونہا عن المنکر وکان خلیفۃ اللہ فی ارضہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ کتابہ۔ حضرات ذی وقار رسول اللہ کا فرمان ہے کہ وہ آدمی جس نے معروف کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا اور بدی سے اور برائی سے لوگوں کو روکا، کان خلیفۃ اللہ فی ارضہ، وہ اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کی زمین میں، وخلیفۃ رسول ہی، وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، وخلیفۃ کتاب ہی، وہ اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے۔ حضرات ذی وقار میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ حضور اشرف العلماء نے ساری زندگی یہی فریضہ سر انجام دیا ہے، اور آپ کے جگر گوشہ حضور مرجع العلماء نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے، نیکی کا حکم دیا ہے لوگوں کو اور بدی سے لوگوں کو روکا ہے۔ حضرات ذی وقار اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دو حضرات کے دنیا سے اٹھ جانے کی بدولت، ان دو حضرات کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ہم اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اگر میں بات کروں حضور مرجع العلماء کی، جگر گوشہ حضور اشرف العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اسلاف کی یادگار تھے، ہمارے اسلاف کا سچا نمونہ تھے۔ اگر کسی آدمی پر صحیح معنوں میں یہ الفاظ منطبق ہوتے ہیں تو بلا شک و شبہ وہ شخصیت، وہ ذات گرامی حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی کی ذات گرامی تھی، وہ ان کی ذات اقدس تھی، وہ بالکل صحیح معنوں میں اسلاف کا نمونہ تھے۔ میں سمجھتا ہوں دو چار چیزوں میں، ایک وہ اپنے علم میں اسلاف کا نمونہ تھے، اپنے ذہنی استحضار میں اسلاف کا نمونہ تھے، اور اپنی مزاجی سادگی میں افلاس کا نمونہ تھے۔ جس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، جس کا ذہن روشن ہو جائے، اس آدمی کی شخصیت میں تکلف نہیں رہتا۔ بے شک جو دل ایمان کی آماج گاہ ہے، جو دل ایمان کا مسکن ہے، وہ تکلف سے پاک ہے۔ جب بھی ہم نے دیکھا انہیں، پہلا تاثر ہمارا یہ بنتا تھا کہ یہ آدمی تکلف سے بالکل آزاد ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے دیکھنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے سننے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ آدمی اگر اسے پرواہ ہے تو محض اللہ کی ہے، اگر اسے پرواہ ہے تو صرف رسول اللہ کی خوشنودی کی۔ بالکل تکلف سے پاک شخصیت تھے وہ۔ اور دوسری بات کہ ان کی وسعت علمی، میں اکثر اپنے دوستوں کے سامنے جب محدثین کی بات ہوتی تھی، جب ہم ان کے ذہنی استحضار کی بات کرتے تھے، جب ہم ان کی یاداشت کے کمالات بیان کرتے تھے، تو میں اکثر اپنے دوستوں سے، شاگردوں سے یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ کوئی بہت بڑی حیران کن بات نہیں ہے، ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو
اور میں آپ یقین کیجئے کہ میں ہمیشہ انہیں حضرت صاحبزادہ صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں اور 2,00,000 موضوع حدیثیں یاد تھیں. لوگ حیران ہوتے ہیں یہ بات سن کہ یہ کیسے ممکن کہ ایک انسان کے حافظے میں اتنی باتیں رہ جائیں, ایک انسان اتنا با کمال حافظہ رکھتا ہو اور غیر معمولی یادداشت رکھتا ہو. یہ تو ورائے انسانی کمال ہے. تو میں پھر انہیں کہتا تھا کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا سکتا ہوں بے شک جنہیں دیکھ کے آپ کو امام بخاری کے حافظے کا یقین آ جائے گا, جنہیں دیکھ کے امام مسلم کے حافظے کا یقین آ جائے گا, جنہیں دیکھ کے امام ترمذی کی یادداشت پہ یقین آنے لگے گا, جنہیں دیکھ کر ابن ماجہ اور نسائی کی یادداشت کو آپ قبول کر لیں گے. آپ کو یقین آنے لگے گا کہ اگر آج کے زمانے میں ان لوگوں کا یہ حال ہے تو آج سے 14 صدیاں پہلے, 13 صدیاں پہلے, 12 صدیاں پہلے گزرنے والے لوگ, ان کی یادداشت میں, ان کے استحضار ذہنی میں کوئی شک نہیں. اور اگر ہم بات کریں حضور اشرف العلماء کی, ان کا علم بے مثال, ان کی ذکاوت بے مثل, اور ان کا خلوص اور اللہ کے دین کے لیے ان کی محنت بلا شک و شبہ ہر شک سے آزاد, ہر گمان سے ماورا. لیکن سب سے بڑی بات میں جو عرض کروں گا کہ دین کی جو باتیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور دینی معاشرت کی جو ترتیب بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے, ایسے علماء ہر زمانے میں اللہ نے پیدا کیے ہیں. جس طرح مفتی آفتاب خان صاحب مدذ اللہ العالی زید شرفہ و علمہ, جس طرح وہ اشارہ کر رہے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے سے لے کر حضور اشرف العلماء کے زمانے تک, انہوں نے بہت سارے حضرات کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے اور بہت سارے علماء کے کارنامے انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیے. تو ہر زمانے میں اللہ رب العزت اسلام کی ترتیب کو اور دینی معاشرت کی ترتیب کو برقرار کرنے کے لیے, بحال کرنے کے لیے ایسے نفوس قدسیہ بھیجتا ہے. مجھے ذاتی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور اشرف العلماء ان چند نفوس قدسیہ میں سے تھے. مجھے ذاتی طور پر اس میں کوئی تردد نہیں, کوئی شک نہیں میرے دل میں. میرا ذہن بالکل اس بات پر واضح ہے کہ حضور اشرف العلماء کے ساتھ کھڑے ہونا حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور ان کی مخالفت میں کھڑے ہونا باطل کا ساتھ دینا ہے. یہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ حضور اشرف العلماء کا ساتھ حق کا ساتھ ہے, اور حضور اشرف العلماء کی مخالفت حق کی مخالفت. انہیں اللہ نے مدار حق بنا دیا تھا. جتنے مسائل پر سے انہوں نے پردہ اٹھایا اور جو باتیں انہوں نے کی, جن خرابیوں کا ہم شکار ہو گئے تھے, انہوں نے ان خرابیوں کو ہمارے سامنے واضح کیا. جیسے میں نے عرض کیا, من امر بالمعروف, حدیث سنائی آپ کو, ونہا عن المنکر کان خلیفۃ اللہ فی ارضہ. میں ایک اور عرض کروں گا, حدیث شریف میں ہے, حضرت کثیر بن قیس راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم شام میں تھے, حضرت ابو دردہ کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا, اے ابو دردہ میں مدینہ النبی سے آ رہا ہوں, آپ کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھی, بس مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں, میں آپ سے وہ حدیث لینے آیا. حضرت ابو دردہ نے فرمایا, لمبی حدیث ہے, میں اس کے کچھ حصے عرض کروں گا. حضرت باب العلم میں ہے, صاحب مشکات بھی لائے ہیں, ترمذی میں بھی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کے وارث ہیں علماء, اور انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتے, بلکہ انبیاء کی وراثت ہوتا ہے علم. من ناخذہ آخذ بحظ وافر, جس نے یہ لے لیا علماء انبیاء کی وراثت میں علم لے لیا, اس نے بہت کثیر حصہ لے لیا. تو حضرات گرامی, انبیاء کے وارث ہیں علماء, اور انبیاء کون ہیں؟ خدا کی زمین پر خدا کے خلفاء. انبیاء کون ہیں؟ خدا کی زمین پر
اللہ کے خلفاء. آپ جواب نہیں دے رہے, آپ کو اس میں کوئی شبہ ہے؟ تو پھر بلند آواز سے کہیں کہ زمین پر اللہ کے خلفاء کون ہیں؟ انبیاء. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اولاً یہ حضرت آدم کی شان میں ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ انبیاء زمین پر اللہ کے خلفاء ہیں, اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. صغرا کبرا ملائیں, کیا نتیجہ نکلے گا؟ علماء اللہ کے خلفاء ہیں زمین پر. علماء بولیے, علماء اللہ کے خلفاء ہیں زمین میں. ابھی میں نے حدیث بھی پڑھی تھی, کانا خلیفۃ اللہ فی ارضہ, حدیث سے بھی ثابت ہے. تو اگر حضور اشرف العلماء کی بات کریں تو ان پر یہ بات 101% سچی آتی کہ یقیناً وہ نائب تھے رسول اللہ کے, یقیناً وہ اللہ کی کتاب کے نائب تھے. انہوں نے جن بدعتوں کو اور جن خرابیوں کو اور جن مکروہات کو رد کیا اور جیسی قربانی دی اس کے لیے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں صرف بادشاہوں سے ٹکرانا عزیمت ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہر زمانے کے وہ طاقتور جو اللہ کے مقابلے میں نکلتے ہیں اور اللہ کے دین کے مقابلے پر اترتے ہیں, ان کے مقابلے میں نکلنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے جابر بادشاہ کے مقابلے میں نکلے. اور حضور اشرف العلماء کی زندگی سے ہم سب لوگ واقف ہیں. وہ چاہے بدعقیدہ لوگ ہوں, وہ چاہے اہل بدعت ہوں, وہ چاہے گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہوں, وہ چاہے عقائد کی خرابی کے لوگ ہوں, وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, حضور اشرف العلماء نے ساری زندگی معروف کا حکم دیا اور بدی سے روکا. حضرات ذی وقار, آخری میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور اشرف العلماء کو دیکھ کر میرے دل میں کوئی رنج نہیں ہے کہ میں نے علامہ سعد الدین تفتازانی کو نہیں دیکھا. میرے دل میں کوئی رنج نہیں ہے کہ میں نے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کو نہیں دیکھا. انہیں دیکھ کر گویا سب کو دیکھ لیا. حضور اشرف العلماء کو دیکھ کر سب کو دیکھ لیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ گزارشات کی اللہ انہیں قبول کرے, اور آپ نے جو کچھ سنا اللہ آپ کے سننے کو قبول کرے, اور ہمیں حضرت شیخ الحدیث اور آپ کے جگر گوشہ حضرت غلام نصیر الدین سیالوی رحمہ اللہ ہو, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے, اور ہمیں علماء حقہ کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق بخشے, علماء حقہ کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے, علماء کی تائید کرنے کی توفیق عطا کرے, علماء کی مدد و نصرت کرنے کی توفیق عطا کرے.